جاہل لوگوں سے جب قرآن سنیں گے قرآن سے نفرت ہوگی. ربنا وبسم رسول من یتلو علیہم آیاتک ویعلمهم الکتاب ولحکمۃ ویزکیہم انک انت العزیز الحکیم. اسی طرح پڑھے گا نا. قرآن کو سن کر کے آدمی اس منحوس کی وجہ سے جس کو قرآن پڑھنا ہی نہیں آتا، اور اس میں ہم مولوی لوگ بھی داخل ہیں، دا غٹم اللہ دا غٹم اللہ دا، لیکن الحمدللہ اس کو قرآن پڑھنا نہیں آتا. بعض مولوی بھی اس قسم کے قرآن پڑھتے ہیں، الامان الحفیظ. مولوی غٹ ملا ہے، فلسفہ منطق و معقولات کا ماہر قرآن کا حافظ نہیں ہے. غٹ ملا دے، غٹ ملا نہ دا، غٹ احمق دا، بیوقوف دا. مولوی اور حافظ قرآن نہ ہو، قاری نہ ہو تو یہ بہت بڑا عیب ہے. یہی تو علماء دیوبند کا کمال تھا کہ ہر بندہ ان میں سے مفسر بھی ہے، محدث بھی ہے، قاری بھی ہے، حافظ بھی ہے، سب کو سبحان اللہ. یہی ان کا کمال تھا. یہ بیٹا آباد میں یا مانسر میں کہیں میرا بیان تھا، وہاں بیان کرنے کے بعد ہم لوگ آ گئے تو ایک بہت بڑی چھاونی ہے فوجیوں کی. یہ دیواروں پہ لکھا ہوتا ہے کیمرے کی آنکھ آپ کو دیکھ رہی ہے، کیمرے کی آنکھ آپ کو دیکھ. تو کیمرے ہمیں دیکھ رہے ہوں گے لیکن ہم تو کیمروں کو نہیں دیکھ رہے، کیمرے کی آنکھ آپ کو دیکھ رہی ہے. میں عرض کر رہا ہوں کہ یہ تو طے شدہ ہے ہمارا، یعنی نظریہ ہمارا بن گیا کہ کیمرے تو ہم کو دیکھتا ہے لیکن ہم کیمرے کو نہیں دیکھتے. امریکہ کے سیٹلائٹ ہم کو دیکھتا ہے لیکن ہم اس کو نہیں دیکھتے. تو بدبختوں یہی عقیدہ تو رکھو کہ آپ اور میں ہم نابینا ہیں، ہم نہیں دیکھتے، اللہ سب کو دیکھتا ہے. لا یخفی علیہ شیء فی الارض ولا فی السماء. آسمان و زمین میں اس سے کوئی غائب نہیں ہے، وہ سب کچھ دیکھتا ہے. اور ہمارے یہاں الحمدللہ عقل مندوں کی کوئی کمی نہیں ہے. ہم لوگ مولوی لوگ چونکہ زکوٰۃ کھاتے تو زکوٰۃ والے کی کیا عقل ہوگی؟ عقل تو ان حرام و خوروں کی ہوتی ہے کہ جو حرام کھاتے ہیں، جو سود کھاتے، بڑے عقل مند ہوتے. مولوی کی کیا عقل مندی ہوگی؟ ہم زکوٰۃ کھاتے. اس لیے فیصلہ ہو چکا ہے کہ اس ملک کو سود خور لوگ چلائیں گے. وہ بڑے عقل مند ہوتے ہیں. حکمت، ہر بندہ عقل مند ہے. اس وقت آپ بھی ماشاءاللہ عقل مند لوگ بیٹھے ہوئے میرے سامنے. ایک آدمی کی ہوا نکل جاتی ہے، وضو اس کا ٹوٹ جاتا ہے، ہوا نکل جاتی ہے. اب شریعت یہ کہتی ہے کہ استنجا ضروری نہیں ہے، بس وہ اللہ کا ہاتھ دھوئے، کلی کرے، ناک میں پانی ڈالے، چہرے کو دھوئے، ہاتھوں کو دھوئے، سر کا مسح کرے، پاؤں کو دھوئے، بس پاک ہو گیا. وہ آدمی جائے مسجد میں نماز پڑھے، نکل گئی پیچھے سے ہوا اور اس کو دھوئے نہیں، وضو کر. گناہ کسی اور کا کرے کوئی اور، کرے کوئی بھرے کوئی. آپ جتنے عقل مند بیٹھے ہوئے ذرا کھڑے ہو جاؤ اور اس کا جواب آپ دے دو مجھے. جتنے آپ عقل مند ہیں نا یہاں پر بیٹھے ہوئے ہیں، اور یہاں سے آج بھی نہیں کل بھی جاؤ، پرسوں بھی جاؤ، مولویوں سے بھی ملو، دوسروں سے ملو کہ یار مولوی منظور نے مذاق میں اس قسم کی بات کی، اس کا جواب کیا ہے؟ اب ادھر سے دھماکہ ادھر ہو گیا، ادھر دھماکہ ہوتا ہے. سارے کراتا کوئی انڈیا کراتا ہے، لیکن اللہ کا بھلا کرے پکڑتے ادھر سے مولوی کو کہ یہ دہشت گرد مولوی ہے. خدا کی قسم لعنت ہو اس مولوی پر، کروڑوں لعنت ہو کہ جو تیرے ملک میں دہشت گردی پھیلا دے. کوئی مولوی دہشت گرد نہیں ہے. باقی آپ کے ماشاءاللہ اللہ آپ کا بھلا کرے. آپ کیا عقل مندوں کی کمی نہیں ہے؟ پاکستان میں بڑے بڑے عقل مند ہیں. ایک آدمی کنواں کے اندر گر گیا، اس میں چڑھ گیا، کھجور پہ چڑھ گیا، کھجور پہ چڑھ گیا، نیچے اتر نہیں رہا ہے. جج صاحب سے، پاکستانی جج سے مشورہ کیا کہ اس کو کس طرح اتارا جائے. وہ اتر نہیں سکتا، چڑھ تو گیا، چمٹ چمٹ کر کے چڑھ گیا کھجور پہ، اتر نہیں سکتا. کیا کریں؟ کہا زور سے کوئی رسی یہاں سے پھینکو ادھر اوپر، وہ رسی میں اپنے آپ کو باندھے، کھینچو، انشاءاللہ پہنچ جائے گا. اللہ قربان جائے اس پاکستان کے ججوں پہ. اللہ منظور کو، یہ اللہ کے گھر میں بیٹھا ہوں، یہ قرآن میرے ہاتھ میں ہے. ایک بڈھے جج کو میں نے کہا کہ اے منحوس، یہ چیز ہے، اس میں یہ بندہ کہتا ہے کہ یہ چیز میری ہے، میں کہتا ہوں کہ میری ہے، میں دعویٰ کر رہا ہوں یہ چیز میری ہے، اور وہ دعویٰ کر رہا ہے یہ چیز میری ہے. تو آپ کیا قانون یہ ہے کہ آدمی گواہ پیش کرے، مدعی گواہ پیش کرے، اور اگر وہ گواہ پیش نہیں کر سکتا تو مدعا علیہ قسم اٹھائے، وہ جیت جائے گا. پہلی بات یہ کہ مدعی، میں نے کہا میں بھی تو دعویٰ کر رہا ہوں یہ ٹوپی میری ہے، اور یہ سامنے والا دعویٰ کر رہا ہے کہ یہ ٹوپی میری ہے. ہم میں سے مدعی کون ہے؟ مدعا علیہ کون ہے؟ جب آپ متعین کرے کہ مدعی کون ہے، مدعا علیہ کون ہے، تو پھر مدعی گواہ پیش کرے گا. نہ کر سکے تو مدعا علیہ قسم اٹھائے گا، چیز اس کو مل جائے گی. تو بتا تو دے نا، اتنا بتا دے مدعی کون ہے. مدعا مارتا رہا، اس جج کو میں نے ایسا ذلیل کر کے چھوڑ دیا. میں نے کہا تیری اس ججی پہ لعنت بھیجتا ہوں. انگریز کے بوٹ پالش کرنے والے ہمارے پاس آ جا، خدا کی قسم چٹکیوں میں آپ کو اصول بتائیں گے کہ کون مدعی ہے کون مدعا علیہ. یہ حکمت ہے ان کے پاس، یہ دانائی ہے ان کے پاس، یہ عقل مندی ہے ان کے پاس. ارے نماز تو نہیں پڑھتا، روزہ تو نہیں رکھتا، حج تو نہیں کرتا، قرآن تو نہیں پڑھتا، حدیث تو نہیں پڑھتا، تو پھر یہ بتا دے منحوس تو عقل مند کہاں سے بنے گا؟
تو خدا کا باغی ہے، سب سے پہلے تیری بے عقلی یہی ہے. تو عقل مند کہاں سے بنے گا؟ لوگوں کے فیصلے کیسے کرے گا؟ لعنت ہو ان لوگوں پر جو ان کو عقل مند سمجھتے. جو نماز نہیں پڑھتا، روزہ نہیں رکھتا، حج نہیں کرتا، قرآن نہیں پڑھتا، حدیث نہیں پڑھتا، محمد کو جانتا نہیں، محمد کی عظمت کو بھی نہیں جانتا، وہ ٹائی لگا کر کے جج بن گیا. عدالتوں کا احترام کرو. کس عدالت کی؟ عدالت تو یہ ہے، سب کو سبحان اللہ، عدالت تو یہ ہے، عدالت تو یہ ہے. اس کا احترام جو نہ کرے کافر ہے، اور جو آپ کا احترام نہ کرے وہ پکا مومن ہے. اس کو جو نہ مانے وہ پکا کافر ہے، اور جو تمہاری عدالت پہ تھوکے وہ بہت اچھا کر رہا ہے، وہ بہت اچھا کر رہا ہے. قاتل پکڑا بھی جاتا ہے، کہتا ہے کہ میں نے قتل کر لیا ہے، اور پھر اس کی بعد پیسہ پھینک تماشا دیکھ، پیسہ پھینک تماشا دیکھ. وہ پاکیزہ پیسہ پھینک کہ جس پر حضرت قائد اعظم مرحوم کی تصویر ہے، یہ پھینک پھر تماشا دیکھ. ہمارے ایک ساتھی نے گاڑی گدھا گاڑی کو مارا اتھل میں، اتھل یہاں سے 2 قدم پہ ہے، اس کا نام بھی منظور ہے، وہ منی بس چلاتا ہے. اس نے دے مارا گدھا گاڑی والے کو، تو وہ گدھا بھی زخمی ہو گیا، اور وہ گدھا گاڑی وہ بھی متاثر ہو گئی، اور گدھا گاڑی والا بندہ بھی زخمی ہو گیا، گدھے کی بھی ٹانگ ٹوٹ گئی. اب منظور کو پکڑ لیا انہوں نے، منی بس والے کو پکڑ لیا، اور ایس ایچ او آ گیا، ایس ایچ او آگے لے گئے اس کو تھانے میں، پولیس اس کو لے گئی، اور ایس ایچ او نے یہاں سے ناک سے پکڑا اس کو، پکڑ کر کے کہا اوے بیروہی کا بچہ، کتے کا بچہ. اٹھا گیا، ارے بیروہی جو پٹر، وہ سندھی بول رہے ہیں، ارے بیروہی جو پٹر، یہ لسویلے میں یہاں تو سندھی بولی جاتی ہے، ارے بیروہی جو پٹر کتا تو اے وڈو گڈھوا، گڈھے کے ڈیسے کونتے، گاڑی کے کونتے ڈیسے، مانو کی بھی کونتے ہلی ہڑے ہونے کے ڈھکا نہیں ہے. جا کر کے یہاں پر اس کو مار دیا، بیروہی کا بچہ، کتے کا بچہ، کس کر کے منظور کے منہ پہ مارا، دوسرا مارا، تیسرا مارا، اور ناک سے پکڑ کر کے، کبھی کان سے پکڑ کر کے کھینچ رہا. منظور کہتا کہ میں حیران، میرا دوست ہے، کہتے حیران ہوں کہ کیا کروں. میں نے کہا سائیں ہاں آن کا غلطی تھی وہی، ابھی غلطی ہو گئی. کہتے اندھا اتنی بڑی گدھا گاڑی ہے، اتنا بڑا گدھا، اتنا بڑا انسان اس پر بیٹھا ہوا، آپ کو نظر نہیں آ رہا؟ دھڑا دھڑ اس کو مار رہا. اور گدھا گاڑی والے کے رشتہ دار پہنچ گئے، انہوں نے کہا ہمارا بندہ زخمی ہے، گدھا بھی زخمی ہے، ٹانگ ٹوٹ گئی ہے، گاڑی بھی ٹوٹ گئی ہے، گدھا گاڑی، ہم اس کو چھوڑیں گے نہیں. انہوں نے کہا کہ تم جاؤ فیصلہ کرو، باہر اپنے اصل بندوں کو بلاؤ، اس کی کھال اتاروں گا، اس کتے کے بچے کے کھال اتاروں گا، اس کو چھوڑوں گا نہیں. ایسے چونے نہیں چھوڑوں گا اس کو، اندھے کے بچے کو. پورے روڈ پہ گدھا بھی نظر نہیں آ رہا، گاڑی بھی نظر نہیں، بندہ بھی نظر نہیں آ رہا. ارے بیروہی جو پٹ رہا حرامی، تمہاری اندھوتی میری گاڑی تو ہلائے، ایسے گاڑی کس کر کر مار رہا ہے اس کو. انہوں نے کہا، وہ سندھی ساتھیوں نے کہا کہ ہم فیصلہ کر کے باہر مشورہ کر کے اپنے بڑے کو بلاتے، پھر کہ آیا اس پر 50,000 آتے یا 60,000، کتنا تاوان لے لے، ہمارا نقصان کتنے کا. انہوں نے کہا وہی 5 مانوں کے گرائے وہ، ان کو بلاؤ. یہ باہر گئے، اس کے جیب میں 13,000 روپے تھے، منظور کے جیب میں 13. وہ مشورہ کر کے گدھا گاڑی والے کے اصل بڑے لوگوں کو بلائیں گے، مشورہ کریں گے. منظور کے جیب میں 13,000 روپے تھے، اس نے ایس ایچ او کو دے دیا، کہا اللہ کے لیے میری جان چھڑا دو. تھوڑی دیر کے بعد وہ لوگ آگے، انہوں نے کہا کہ سائیں اسان جو کم از کم 70,000 جو نقصان تھی بھی ہوا ہے، ہمارے کم از کم 60-70,000 کا نقصان ہو گیا، ہم اس کو چھوڑیں گے نہیں. ایس ایچ او نے کہا کیوں تمہیں 60-70,000 دے دیں؟ مجھے یہ بتاؤ، یہ جو روڈ ہے، یہ روڈ یہ گاڑیوں کے لیے بنا یا گدھا گاڑیوں کے لیے بنا ہے؟ یہ روڈ گاڑیوں کے لیے بنا ہوا ہے یا گدھا گاڑیوں کے لیے؟ تمہارا بندہ گدھا تو گدھا ہے، بندہ بھی تمہارا گدھا ہے، وہ دیکھ بھی نہیں روڈ پر کیوں گدھا گاڑی چلا رہا ہے. نہیں، میں بالکل اس بندے سے جو ہے نا، میں اس سے کچھ لے کر کے آپ کو نہیں دے سکتا. کسی طرح جو ہے نا، آپ اگر کہیں تو میری وجہ سے زیادہ سے زیادہ اگر آپ چاہیں تو، چونکہ میں خود آپ کا سندھی ہوں، آپ کا اپنا بندہ ہوں، تو میری وجہ سے اگر چاہو، ارے 5,000 ہی نہ کے دے، باقی کچھ نہیں دے، 5,000 روپے ان کو دے دو، سمجھے؟ 5,000 روپے دے دو. وہ 5,000 اس نے اپنے ادھر سے پسینجروں سے ادھر ادھر سے کر دیا، 5,000 دے دیا، جان چھوٹ گئی. 70,000 ختم. 13,000 زندہ باد. واہ قائد اعظم زندہ باد، واہ قائد اعظم زندہ باد.